मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सैयदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर आफियत से होंगे। मोहब्बत और इस्लाम का जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिए। बहुत शुक्रिया जी। आज आपको ऐसा अमल देने जा रहे हैं कि किसी भी इंसान को, कोई भी हो, किसी दर्जे का भी हो, वो बहुत बड़ा आमिल हो, बल्कि यहाँ तक कि बहुत बड़ा शैतानी आमिल हो और जादू जन्नात सफली इल्म शैतानी इल्म का माहिर हो, यानी कि एंड दर्जे का वो बंदा हो, आपका दुश्मन, और वो आपको करना चाहता हो बर्बाद, तो ऐसे दुश्मन लेवल के जो दुश्मन है ना, उनके लिए ये मैं अमल देने जा रहा हूँ। और कमाल इस अमल का ये है कि इस अमल को हर उम्र के लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। कमाल नहीं हो गया? यानी कि आसान इतना है कि इसको 6-7 साल का बच्चा भी इसको कर सकता है। आसान इतना है, क्योंकि हमारे जो इब्तदाई बच्चे को सिखाने वाले असबाक है, जो बड़े मतलब कह लें कि ओपन माइंड के लोग जो होते हैं या छोटे तबके के लोग होते हैं, हर लिहाज से हम अपने बच्चे को नमाज तो सिखाते हैं, ज़ाहिर बात है। अगर हम मुसलमान हैं तो नमाज सिखाते हैं। नमाज में एक हम सूरह मुबारका पढ़ते हैं, सूरह फातिहा, और उस सूरह फातिहा में एक राज है, और वो राज अगर आपके हाथ लग गया, जो आज मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा, तो यकीन मानिए इस अमल को बच्चे, बुजुर्ग, जवान, जादू के मारे लोग, दुश्मनों के सताए लोग, और ऐसे दुश्मन जो ताकत के जोर पे, मसलन सियासतदान, सियासत में बड़े बड़े उतार चढ़ाव होते हैं, और सियासत के अंदर अगर आपको कोई, आप सियासत के मैदान में, आप मेडिकल के मैदान में, आप दीगर जिंदगी के शोबा जात के किसी भी शोबा है जिंदगी में, और उस जिंदगी में आपको कोई बंदा तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपको ओहदे से हटाने की कोशिश कर रहा है, आपको नौकरी से निकाल, मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए ये लाजवाब अमल है। देखें, वज़ाइफ जो होते हैं ना, उनमें हमें, देखें मैं आप जो लाइन बोलने वाला हूं ना, आप कहेंगे ये तो लाइन आप भी अक्सर औकात कुछ वज़ाइफ में बोलते हैं। वो लाइन क्या है कि आप ये वाला जो अमल है, ये आप खुले मैदान में बैठ के नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? खुले मैदान में यानी कि छत पे बैठ के, या सर पे छत नहीं है तो ऐसी जगह पे बैठ के कि आसमान के नीचे आप हो। देखिए, इसमें होता है कि आप लोग चलते फिरते, उठते बैठते, अमल करते हैं, वज़ाइफ करते हैं। मैं आपको ये नहीं कहता कि आपको नहीं करने चाहिए। मेरी बात को आपने बारीकी से समझना, बिल्कुल बारीकी से। मैं बहुत बारीक लाइन आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, जब आप उठते बैठते, चलते फिरते, आप जब अमल करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, तो उसमें होता यह है कि आप जो अमल करते हैं, उस अमल के मातहत जो रूहानी ताकतें आती हैं, हमेशा मुखालिफ सिमत में शैतानी ताकतें भी आती हैं। ये आप किसी से भी अमल इस बारे में पूछ लें कि क्या शैतानी ताकतें आती हैं कि नहीं आती। अब मुझे आप ये बताएं, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अगर आप चलते फिरते, उठते बैठते अमल कर रहे हैं, वजीफा कर रहे हैं, तो आप कहीं कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हैं, कब्रिस्तान से नहीं, करीब से गुजरते, तो ज़ाहिर बात है कब्रिस्तानों में तो जिन्नात का बसेरा होता है, वो रूहानी जिन्नात हो या शैतानी जिन्नात हो। इसी तरह आप किसी ऐसे दरख्त के करीब से गुजरते हैं जिस दरख्त के ऊपर अगर जादू जिन्नात, असेब सहर का मामला है, या शैतानी असरात है वहां पर, या रूहानी जिन्नात भी है, ज़ाहिर बात है रूहानी जिन्नात का भी बसेरा होता है, वो भी तो रहते ही है ना। अब मुझे आप ये बताएं कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि ये पढ़ाई मकनातीसी पढ़ाई है, मतलब उन चीजों को अपनी तरफ खींचने वाली है, या ये पढ़ाई आग वाली पढ़ाई है जो उनको भगा देगी, ठीक है, या उनको जला देगी, या उनको कैद कर लेगी। मुझे आप बात, इस बारीक बात को आप समझ रहे हैं कि मैं बड़ी खोल के बयान कर रहा हूं बहुत। अगर मैं इसे पूरा ओपन करूं बात को, फिर तो घंटों में बात चली जाएगी ना। इसलिए मैं बारीक कह रहा हूं कि बात लेवल की है, बात मुख्तसर करके कर रहा हूं समझाने के लिए आपको
کہ جب آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اعمال کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ہم اوپن میدان میں یعنی کہ چھت پہ بیٹھ کے ہم وظیفہ کر رہے تھے سورہ اخلاص کا، حالانکہ نارمل روٹین میں تو آپ تو سورہ اخلاص کو مطلب ہمیں تو یہ چیزیں ساری اللہ کے رسول کے فضل سے مل گئی ہیں، اللہ کے کرم سے مل گئی ہیں، قرآن پاک کی نعمت۔ اگر آپ سورہ اخلاص کی پاور کی طرف جائیں گے نا تو اس کے کروڑوں جنات ہیں سورہ اخلاص کے ماتحت، اور وہ بندہ کہہ رہا ہے جی میں نے اس کو چھت پہ بیٹھ کے کیا ہے تو اب میرے وجود کے ارد گرد جکڑن ہو رہی ہے، دل و دماغ پہ جکڑن ہو رہی ہے، معدے میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جسم اندرونی بیرونی طور پہ میں، اور رات کو مجھے ڈر لگتا ہے، دباؤ جسم پہ محسوس ہوتا ہے، کچھ چیزیں نظر آنے لگ گئی ہیں، میں اب کیا کروں؟ تو وہ اصل میں اس نے مدعو کیا تھا سورہ اخلاص کی جو ماتحت طاقتیں ہوتی ہیں، وہ اصل میں طاقتیں جو ان سے حفاظتی معاملات میں ہوتی ہیں۔ تو جب حفاظت ہوگی، سکاٹ لگے گی، سیکورٹی آپ کی آئے گی، تو وہ سب شیطانی طاقتوں کو بگائیں گے۔ جب وہ بگائیں گے تو بیٹھی بٹھائی طاقت کو جب آپ تنگ کریں گے تو آپ کو ظاہری بات ہے وہ شیطانی طاقتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ یہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب مطلب آپ کسی بندے سے ملنا نہیں چاہتے، اس کا دوسری طرف منہ ہے، آپ گزر جائیں، لیکن نہیں، آپ اس کے کندھے پہ دستک دے کے ہاتھ لگا کے اس کو اپنی طرف متوجہ کر کے پھر گزریں گے تو وہ تو آپ کو دیکھ لے گا، تو اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو وہ آپ کو معافی نہیں دے گا۔ اسی طرح طاقتوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری گفتگو سنانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وظائف کرنے کے شوقین ہیں تو آپ چھت پہ بیٹھ کر کھلے میدان میں بیٹھ کر وظائف کرنے کے شوقین ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک اچھے ٹیچر کی ضرورت ہے، اور وہ آپ تلاش کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یا جبارو تو جبار جن کا نام ہو، یا ٹھیک ہے نا جی، تو یا سلام جن کا نام نہیں ہوتے، جنات کے، جننیوں کے، تو وہ مطلب وہ آ جائے، ہاں جی حکم میرے آقا صاحب لگے پڑے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ شہزادی صاحبہ بھی لگی پڑی ہیں، ان کو بھی نہیں پتا، تو پتہ تب چلتا ہے جب وہ وجود میں داخل ہو کے یا گھر میں داخل ہو کے پورا اوپر نیچے نظام کر دیتے۔ تو ایسے نہیں ہوتا، پراپر طریقے سے وظائف کرنے کے بڑے کمالات ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے جب کسی سے روحانی نسبت قائم کرتے ہیں تو اس پہ اعتماد بھی کرتے ہیں، اس پہ بھروسہ بھی کرتے ہیں، اس سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو نہیں آتا آپ اس سے سیکھیں، انتظار کریں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جی ہم نے تو آپ سے روحانی نسبت قائم کی ہے جی، ابھی کے ابھی دو، بھائی مصروفیات ہے، سب کی ہوتی ہیں، ایسا نہ کیا کریں۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے، کسی سے پیار ہے، تو پھر آپ کو انتظار بھی ہونا چاہیے، صبر بھی ہونا چاہیے، تحمل بھی ہونا چاہیے، بردباری بھی ہونی چاہیے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ بے صبرے ہو کے جناب صاحب فیصلے ایسے نہ کیا کریں، تھوڑا سا آپ صبر کے ساتھ کام لیا کریں، اور اپنی روحانی نسبت آپ ضرور کہیں نہ کہیں قائم کریں۔ جو ہمارے ساتھ روحانی نسبت قائم کرنا چاہتے ہیں میں ان کو نسبت قائم کروا دیتا ہوں، اور اعمال وظائف کرنے کا روحانی نسبت کے ساتھ مزہ ہی اپنا ہے، لیکن وہ نسبت دل سے ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صبح ہوئی نسبت شام کو توڑ دی، ایسا نہیں، پھر وہ نسبت پھر چلتی ہے زندگی بھر کے لیے، کیونکہ وہ نسبت آپ نے میرے ساتھ تو کی نہیں ہے، وہ آپ نے نسبت کی ہے اصل میں میرے ساتھ جو موجود طاقتیں ہیں، اصل ان کا ہے۔ تو جیسے آپ میرے سے منہ پھیرتے ہیں تو طاقتوں سے بھی آپ منہ پھیر دیتے ہیں۔ میں آپ کو مثال، میرے سے نہیں، مطلب کہیں بھی آپ اپنے مرشد سے، شیخ سے، کہیں بھی سلسلہ عالیہ میں آپ کہیں بھی بیعت کرتے ہیں اپنی نسبت، دیکھیں ہم اجازت مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت آپ اجازت دیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت کے پاس، اگر آپ کے شیخ کے پاس، آپ کے ٹیچر کے پاس اس عمل کی روحانی طاقتیں موجود ہیں، تو جو آپ عمل کریں گے اس عمل کی روحانی طاقتیں دونوں مل کر جب کام کریں گی تو 3 سال کا کام 6 سال کا کام 3 منٹ میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اصل میں روحانی نسبت یہ ہوتا ہے کہ آپ کی روحانی طاقتوں کا جو آپ نیک اعمال کر رہے ہیں، وظائف کر رہے ہیں، اور ہم جو نیک اعمال وظائف کر رہے ہیں ان کی روحانی طاقت، ظاہری بات ہے آپ کے اعمال اور چیز ہے، ہمارے مطلب وظائف چلے وغیرہ یہ وہ ساری چیزیں اور چیز ہوتی ہیں۔ تو آپ کا اور ہمارا جو یہ اجازت کا والا معاملہ اصل میں ہوتا ہے، یہ ہم کہتے ہیں نا ہر ایک کو اجازت دے دیں، تو وہ اصل میں اجازت کا مقصد یہی ہے۔ اب آگے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اجازت لینی کہاں سے، تو اجازت نہیں ہوتی، اصل میں نسبت ہوتی ہے۔ تو آپ نسبت اپنی کہیں نہ کہیں ضرور قائم کریں جہاں پہ آپ کو اچھا لگے، اور روحانی نسبت قائم کرنے کے لیے اگر آپ ہمارے ساتھ، تو آپ کو یہ الفاظ میرے ساتھ دہرانے ہوں گے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اے اللہ میں اپنی زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں. مرد و خواتین سب نسبت قائم کر سکتے ہیں. سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ میں میں اپنی روحانی نسبت پیر و مرشد آستانہ عالیہ قبلہ عالم پیر و مرشد پیر ربانی ہمدم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ سے کرتی ہوں یا کرتا ہوں. یہ بس اتنی سی بات ہے. باوضو ہو کے جسم پاک، وجود پاک، کپڑے پاک، باوضو ہو کے آپ یہ نیت دہرا لیں تو انشاءاللہ آپ کی روحانی نسبت قائم ہو جائے گی. جب بھی آپ وظیفہ کریں، عمل کریں، یہی روحانی نسبت کو پہلے آپ دہرائیں، آواز دیں. اس روحانی نسبت یہ بیل ہے، جیسے گھر میں داخل ہونے کے لیے بیل ہوتی ہے نا، پھر یہ آپ اس طریقے سے آپ اپنی بیل، اس کو تجدید بیت بھی کہا جاتا ہے، مطلب روزانہ کرنا. تو یہ ہم تو عاملین شیخ جو ہوتے ہیں یہ تو کرتے ہیں، راز کی بات ہے، بتاتا کوئی نہیں ہے، بہت کم ہے. لیکن اصل میں جب تک آپ تجدید بیت، تجدید مرشد، آپ دوبارہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ دوبارہ کنیکشن بحال کر کے وہ عمل کرتے ہیں نا، اس کا مزہ ہی اپنا. تو یہ راز کی بات ہے، باریک لیول کی بات ہے. تو اگر آپ جب بھی عمل کریں، روزانہ کریں. ایک عمل آپ نے، یعنی کہ جو آج کا میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اس بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یار آپ یہ ویڈیو شیڈیو نہ سنا کریں یار. میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جادو والی ویڈیو، جادو ختم ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا. اچھا آپ کے اوپر جادو ہے یا بندش ہے، تو ایک شیطانی عامل نے باقاعدہ طور پر آپ کے اوپر بندش کیسے کی ہے جادو؟ کبھی آپ نے سوچنے کی کوشش کی ہے؟ آپ کا رشتہ دار جاتا ہے جادو کو 10-20 ہزار روپے دیتا ہے جادوگر کو، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے جو عمل اس نے کرنا ہے اس عمل کے شیطانی موکلات کو وہ کہتا ہے کہ جائیں فلاں بن فلاں، یعنی کہ آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام لے کے کہتا ہے اس کو بند کر دے، بندش کر دے، جادو کر دے. وہ آ کے ارد گرد آپ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے ویڈیو لگا لی، سننا شروع کر دیا. اس ویڈیو میں تھمبنیل پہ لکھا تھا، یوٹیوب پہ 300 کا پیکج لگوایا، اس میں لکھا تھا جی یہ ویڈیو سن لیں گھر کے جادو بھاگ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اب اس نے ایک آیت ایسی پڑھی جس آیت کو اگر 3 مرتبہ پڑھا جائے تو وہ جنات کو قید کرتے ہیں. 7 دفعہ یا 21 دفعہ یا 33 دفعہ پڑھا جائے، تینوں میں سے کوئی ایک انسان، تو وہ ان کو جلا دیتے. قید کر کے آپ ان کو جلا رہے ہیں تو ان کے پیچھے رشتہ دار نہیں، تھوڑا سا سرچ کر کے دیکھ لے، جنات کا پورا خاندان ہوتا ہے. ایویں مذاق نہ سمجھے آپ اس فیلڈ کو. اس کی خالہ ہوتی ہے، پھوپھیاں ہوتی ہیں، چاچے ہوتے ہیں، تائے ہوتے ہیں، مامیاں ہوتی ہیں، شوہر ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، بیٹے ہوتے ہیں، داماد ہوتے ہیں، جوائی ہوتے ہیں، سارا سلسلہ ہوتا ہے ان کا پورا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کچھ کو قید کر کے جلا دیں کہ ویڈیو کے ذریعے پیچھے سے نہیں آئیں گے؟ پیچھے سے پھر ان کے قبیلوں کے قبیلے پھر وہ درگت بنائیں گے گھر کی آ کے. آپ کے بچے عزت دار ہوں گے، نیک اولاد ہو. قسم سے باخدا میں کہتا ہوں، میں نے ایسے لوگ دیکھے جو تعویذات، خاص طور پہ تعویذات اور یہ ویڈیو شیڈیو کے چکروں میں اور رجت کٹھی کر کے وظائف بھی آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے گھر میں اس لیول کے جنات ہیں، وہ گھر سے آپ ان کو نکال دیتے ہیں تو وہ واپس پلٹتے ہیں. وہ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کی میاں بیوی میں کہتا ہوں اتنی محبت، وہ کہتے ہیں جی ہم پہ جادو ہو گیا، سانس کے ساتھ سانس نہیں ڈال رہی ہوتی. جب تحقیق کیا تو پتہ لگا بی بی کے جناب وظائف نے اس کو رجت میں ڈالا ہے، یا اس کے جناب صاحب ویڈیو سننے سے یا تویز کے ذریعے. تویز کی بھی بڑی گہرائی ہوتی ہے جی، اب اس پہ بولنا شروع کروں گا نا جی تو یہ بھی کئی گھنٹوں پہ بات چلی جائے. تو دیکھیں میں نے وہ خواتین کو دیکھا ہے جن کی میاں بیوی میں ایک سیکنڈ ایک دوسرے سے تنہائی نہیں تھی، تو آج وہ میاں بیوی جو انسان نا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے دونوں. طلاق تو بڑی دور کی بات ہے، وہ کہتے ہیں طلاق کے بغیر طلاق کے میں نے دیکھے 13 سال ہو گیا رہ رہے، اور دل ہی نہیں مانتا. کبھی کبھی دل کرتا ہے، ٹھیک ہے، خواہشات نفسانی کے تحت، لیکن پھر اس کے بعد وہ کیا ہے، پھر اس کے بعد اولاد کہیں رہ رہی ہے، باپ باپ کہیں رہ رہے ہیں، گھر کہیں اجڑ گیا ہے، اوپر سے وظائف رجت کٹھی کر اور مزید گڑبڑ سے گڑبڑ، کاروبار تباہ، زندگیاں برباد، کہاں سے کہاں کاروبار ہے، بیماریاں جسم کو ایسی لگ گئی، جسم کے اندر، وجود کے اندر. یہ میں آپ کو بڑی درد دل سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اگر سننا ہے، تعویذ لینے ہیں، وظائف، ویسے میں تو تعویذات وغیرہ کی طرف نہیں جاتا، ٹھیک ہے جی، تو نہ ہی سننے سنانے. میں کہتا ہوں کہ آپ سیکھیں. دیکھیں نا، آپ میدان چھت پہ بیٹھ کے عمل کر رہے ہیں، کھلی ہوا ہے، وہاں سے ایک جنات کا قافلہ گزرتا ہے، وہ روحانی جنات ہے یا شیطانی وہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا. آپ سین میں بیٹھے ہیں، مزے سے آپ ایک وظیفہ کر رہے ہیں،
آپ کو کیا پتا کہ اس وظیفے میں مقناطیسی کوئی الفاظ ہو تو وہ ان طاقتوں کو اپنی طرف کھینچ لے. تو پھر وہ جا کہیں رہے تھے, آپ نے ان کو دعوت دی کہ آؤ جی ہمارے گھر آ جاؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اب آپ کو جی وظائف کرنے نہیں چاہیے چلتے پھرتے اٹھتے پہ. میں کہا بھائی کس نے کہا نہیں کرنے چاہیے؟ کس نے کہا ہے آپ کو؟ تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. وظائف جو آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس لیول کا آپ کو آثار بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ وہ لگانا پڑے گا آپ کو. اور آثار کی طاقت تب بنتی ہے جب آپ کی روحانی نسبت ہے. اور روحانی نسبت میں حصار کی پاور, یہ بڑی باریک بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. حصار میں پاور تب آتی ہے جب آپ کی روحانی نسبت ہو. تو روحانی نسبت میں اور حصار میں پاور تب آتی ہے جب روحانی نسبت والا بھی اس چیز کا عامل ہو. ایویں نہیں آ جاتی کہ مطلب اس بندے کے پاس کخ بھی نہیں ہے, اس نے خود کچھ بھی نہیں کیا ہوا, تو ہمیں جی نسبت میں ڈال لے جی, ہمیں جی عمل میں ڈال لے جی, تو ہمیں جی اجازت دے دیں, یہ وہ بات وہیں کی وہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے پراپر طریقے سے آپ کو کہیں سے سیکھنا چاہیے. ضروری نہیں آپ جلد بازی نہ کرو. کہ پنجابی ساڈی مثال دیندے نے کہ پانی پیو پن کے تے پیر پھڑو چن کے. تو استاد, ٹیچر, یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں نا, مارکیٹ میں جاتے ہیں چیز خریدنے کے لیے تو آپ برانڈ ڈھونڈتے ہیں پہننے کے لیے. پاؤں میں جوتا پہننا نا تو آپ نے برانڈ ڈھونڈنا ہے, ٹھیک ہے. کپڑا پہننا, ویڈیو دیکھنی ہے نا یوٹیوب پہ 300 کا پیکج لگایا, ٹھیک ہے جی, تو وہ نہیں ہم نے وہاں پہ ہم نے برانڈ نہیں تلاش کرنا کہ یار کوئی چیز محنت کوئی بندہ کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے. میں نے کبھی بھی ہم نے وظائف نہیں, میری پورا آپ چینل سرچ کر لیں, ہر ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی, ہر موضوع پہ. اور یہ تو آپ آج کل کوئی 5-6 ماہ سے میں تعویذات جادو پہ بات کرنا شروع کی نا, دشمنوں پہ. اس سے پہلے میں ہر موضوع پہ ویڈیو بنایا کرتا تھا. تو میری آپ کوئی بھی ویڈیو نہیں دیکھیں گے جس کے اندر میں نے مکمل محنت نہ کی ہو. ہاں تھکاوٹ ہو یا کبھی کہیں آنا جانا ہو, مصروفیت ہو, تو اس کی وجہ سے میں جلد بازی میں, لیکن پھر بھی اس میں میں اشارتاً بتا دیتا ہوں کہ یار میں آپ کو اچھے طریقے سے آثار سکھاؤں گا, آثار کرواؤں گا. یہ نقصان والا عمل نہیں ہے, یہ تو فقیر کو بادشاہ بنانے والا عمل ہے. یہ جو میں آج آپ کو وظیفہ دینے جا رہا ہوں, وجود کے اندر سر 20 سالہ رجت ہے, 40 سالہ رجت ہے, ختم ہو جائے گی. جادو ہے, تعویذات کے اثرات ہے, شیطانی اثرات ہے, ختم ہو جائیں گے, گھر سے ختم ہو جائیں گے. طریقہ ہے سمجھنا ہے. پانی پہ چھٹے لگا کے گھر میں چھٹے لگاؤ, جادو تعویذات کے اثرات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک دن میں نہیں ہوتا, آپ چھنٹے لگائے ختم ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا بھائی. آپ نے چھنٹے لگائے وہ چلے گئے, اگلے دن وہ انتظار میں جب چھٹوں کی وہ پانی کے قطروں کی طاقت ختم ہوگی, یا وہ پڑھائی کے اثرات ختم ہو گئے, یا وہ پانی کے قطروں کے تحت جو پانی والے جو روحانی طاقتیں جنات تھی وہ جب چلے جائیں گی, تو اگلے دن 24 گھنٹوں کے بعد وہ پھر واپس آ جائیں گی. تو یہ ہے کہ دوسرے دن بھی کرنا ہوتا ہے, تیسرے دن بھی, 7ویں دن بھی, اس طرح پانی پینا ہوتا ہے. یہ بھی کوئی مسلسل ایک ٹائم ہوتا ہے. تو ہر چیز کو پراپر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں نا, جو بچے ماں باپ جو کہتے ہیں ہمارے بچے بیماری کی اس حد تک جا چکے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی, ان کا وجود جو انسان نہ تو گروتھ کر رہا ہے نہ بڑھ رہا ہے. اچھا ماں کے پیٹ کے اندر بھی کیسا ہے یہ عمل؟ میں نے اس عمل کو بہت سارے ایسی خواتین جن کو پیٹ کے اندر بہت سارے ایسے مسائل, اولاد پیدا کرتے وقت بہت سارے مسائل کا سامنا, ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے. میں کہتا ہوں آپ موقع دیں مجھے, آپ بیف لے لیں, ہڈیوں گوشت جو ہوتا ہے بڑا گوشت بیف کا آپ لے لیں, اور وہ آپ صدقہ کر دیں 1.25 کلو. اور یہ میری پڑھائی کر کے پانی اس خاتون کو 3 دن پلا دیں. 4 دن نہیں میں مانگتا, 3 دن, صرف 3 دن کے اندر اندر. دوسرے دن یا تیسرے دن وہ جا کے چیک اپ کروا لے, یا 3 دن کے بعد کروا لے, اس کے پیٹ کے اندر وہ مسئلہ رہ گیا بازی دار. کمال کرتے ہیں سر آپ. لیول ہونا چاہیے عمل کرنے کا, لیول ہونا چاہیے سمجھنے کا, لیول ہونا چاہیے نسبت کا. کام کیوں نہیں ہوتا؟ کام ہوتے ہیں ہمارے اندر کرنے کروانے والوں میں. میں تو سمجھتا ہوں ہمارے اندر کمزوریاں ہیں جو ہم صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے آپ لوگوں کے گوش گزار بات کر نہیں سکتے. آپ کو سمجھا, آپ سر لوگ ہیں, آپ بڑے لوگ ہیں, آپ ٹائم نکال کے سنتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن سر دیکھیں معاملات ہوتے ہیں, اس کو سمجھنا چاہیے. اسی طرح اگر آپ کا بچہ اس دنیا میں آ چکا ہے اور وہ گروتھ نہیں کر رہا, بڑھ نہیں رہا, آپ اسے پانی یہ پلانا شروع کر دیں. آپ اسے 90 دن تک پلائیں, اس کا جسمانی طور پہ جو معاملہ ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. جس بچے کو غصہ بڑا شدید آتا ہے, جو بچہ نالائق ہے وہ پڑھتا نہیں ہے, اسے آپ پانی پہ یا چینی پہ دم کر کے کھلا, پانی پہ زیادہ ہے, پانی پہ دم کر کے اس کے منہ کے اوپر پانی کا مساج کریں, چہرے پہ کریں.
जिस लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा, शादी उसकी बंदिश है रुकावट में, वो पानी पिए और पानी का चेहरे पे मसाज करे, जो देखना आएगा उसने इनकार करना है, नहीं नहीं मैंने यहां नहीं कराना, मैंने उसको जो देखने आएगा जुर्रत नहीं होगी इनकार कर जाए। लड़की करे, कमाल करते हैं सर, लड़का इस तरह मसाज करे, ये लेवल के अमल है सर। इसको काम करने आपको क्या लगता है कि कोई अमल एक काम ही करता है? 1000 नहीं 1 करोड़ काम लिए जा सकते। काम तो ताकतों ने करने हैं ना। अब तरीका आना चाहिए कि आपने किस मकसद के लिए इस काम को कैसे करना है। अब आप दुश्मन की तबाह बर्बादी के लिए करना चाहते हैं, वो दुश्मन जिसने आपके दिलो दिमाग, आपके मैदे पे, जिगर पे, मसाने पे, आपके मामलात के हवाले से आपके ऊपर जादू किया हुआ है, जकड़न की हुई है, तो जकड़न खोलने के लिए, दुश्मन की बर्बादी के लिए ये तो कमाल का अमल है। मैं कहता हूं कि वो बंदा बड़ा अपने आप को समझता ना जादूगर है या बगैर जादूगर है, डांग पे अदालतों में, कचहरियों में, थानों में आपको जलील कर रहा है, अस्पतालों में जलील कर रहा है, मैं कहता हूं खुद होगा। माफी है ही नहीं, गारंटी शुदा अमल है। और बात यह है कि नजायज किसी के साथ नहीं करना, जायज। अच्छा, मैं ये जुमला वैसे आदतन बोल गया हूं, बोलना मुझे वैसे नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि रूहानी ताकतों को मालूम होता है जब आप रूहानी ताकतों से नजायज काम लेते हैं तो वो चली जाती हैं और वो काम शैतानी ताकतें करती हैं, फिर शैतानी ताकतें अपना हिस्सा वसूल करती है, तो बात कहां से कहां चली जाती है। समझने के लिए इशारा ही काफी है जी। तो बहरहाल अब आपने अमल को समझना है। जुमे में दुआ होती है जी, उस दुआ में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह आप कमेंट करें, आपको शामिल किया जाएगा। और इस अमल की रूहानी इजाजत दिल से उस बहन भाई को है जो बगैर स्किप किए पूरी तसल्ली से इस वीडियो को देखेगा, ताकि पूरी बात समझ में आए। जो मैंने इतनी मेहनत की है वो आपके कुछ तो पल्ले पड़े ना आपके, तो आपने जो उनसे पूरी वीडियो देखनी है बगैर स्किप की और तवज्जो से देखनी है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना है, जो लाइक करेगा उसको मेरी तरफ से दिल से इजाजत है, क्योंकि लाइक करेंगे तो इससे हौसला अफजाई होती है हमारी, और हमारी हौसला अफजाई हमारी मेहनत पे आपका हक है, बनता है आपका हक, आपको करना चाहिए। ऐसे बुखल, ऐसी कंजूसी, मैं तो हैरान हो जाता हूँ। व्यूअर्स कहीं होते हैं, कमेंट हजारों की तादाद में होते हैं, लाइक बस चंद होते हैं। सिर्फ अपने मतलब के लिए कमेंट ना किया करें, या आप देखते हैं किसी को मेहनत करता है कोई बंदा तो आपको लाइक कर देना चाहिए, दिल से किया करें, खुशी होती है। तो हमें पता चल जाता है कि आप लोग जो उनसे कितनी को, जब हमें काले आती है ना तो मैं उससे सवाल ही ऐसे ऐसे करता हूँ, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो मुझे पता चल जाता है कि ये मुझे इसने पूरा वीडियो सुना है कि नहीं सुना, या मेरे कितने लेक्चर इसने सुने हुए। तो इसमें आप हमें ना बताया करें। वो मुझे बता रहा था मैं तो आपकी बड़ी वीडियो देखी है जी, तो सवाल 2-3 पूछता हूँ तो जवाब ही नहीं आता, इसका मतलब है उसने मुझे तसल्ली से सुना ही नहीं, ठीक है ना, देखा ही नहीं है, बस अपने मतलब की तलाश में है। जो लोग मतलब की तलाश में होते हैं वो बहुत बड़ी रजत में जाते हैं, यकीनन जाते हैं। अच्छा, इस अमल का ना आपने आसार बांधना है, समझे, अमल समझे, सारी मेहनत जाया ना हो जाए। यहाँ पे आपने आप समझना है, आपने अमल को कैसे करना है, किस किस मकसद के लिए सारी मेहनत। अब मैं चाहता हूं कि मैं नतीजे पे पहुंच गया हूं तो मेरी मेहनत जाया ना हो। अब आपने करना क्या है सर, कि आपने सबसे पहले अपना आसार बांधना, दुरूद इब्राहिम से आसार कर लें। ये ताकतवर आसार है जी, अगर रूहानी निस्बत में रह के अगर आप ये आसार करते हैं ना, तो असल में इसमें हमारी जो पावर होती है ना, वो हम सूरह यासीन, क्योंकि हम इसमें सूरह यासीन का मामला चल रहा होता है, और उसके बाद और भी बहुत सारे सूरह फलक के, सूरह नास के, और भी बड़े बड़े तगड़े सूरह दुरूद इब्राहिम के साथ हमने आसार लगाए होते हैं, इसलिए हम इजाजत देते हैं। तो वो जब रूहानी निस्बत में आप करते हैं ना, तो उसमें बड़ा आपको फिर मजा आएगा, ठीक है ना जी। आपका आसार लगाना हो रहा है और हमारा बताना हो रहा है, इजाजत देना, रूहानी निस्बत, ये सारा सिलसिला आप लुत्फ उठाना है तो आप ये करके देखिए। अच्छा, आपने दुरूद इब्राहिम से अपना आसार लगा लेना, आसार लगा लिया जी आपने, 21 मरतबा पढ़ लें जी। आसार लगाने के मैंने बड़े तरीके इस चैनल पे, मैंने तो यहां तक भी बताया कि खातून अगर मतलब पलीती की हालत में है, मेंसेस में है, या मखसूस अय्याम खास चलते हैं उसके, तो उन दिनों में, जिन दिनों में खातून पलीत होती है, नापाक होती है, उन दिनों में भी वो आसार लगा सकती है, और तगड़े से तगड़ा लगा सकती है, ठीक है ना। बड़ा आला लेवल का जो आसारों में पावरों वाले वो भी लगा, तरीका आना चाहिए, तरीके बताए मैंने। आप इस चैनल पे मेरी वीडियो है वो आप देख लें, 1 घंटा और तकरीबन 11-12 मिनट की वीडियो है वो, उसमें मैंने आसार सिर्फ बताया नहीं है, मैंने पढ़ा है। मैंने कहा है कि आप ये वीडियो रख ले और ये सुन लिया करें, आपका आसार लग जाया करेगा। हालांकि मैं बहुत कम करता हूं, लेकिन मैंने उसमें मेहनत की है, ठीक है ना। खवातीन का पाकी प्लीती का आसार इस चैनल पे आप देख लें, 1 घंटा 10-15 मिनट, कमाल है, उसमें बड़ी मेहनत की है मैंने। तो आप देखा करें, आपको बंदा आपके लिए, तो वो आपको देखना चाहिए। आसार आप लगाएं जी। आसार लगाने के बाद आपने अपना
وہ اثار کی نیت وغیرہ بھی ہوتی ہے. تو اب وقت کافی ہو گیا تو آپ انشاءاللہ پچھلی ویڈیوز میں ریگولر اگر آپ سن رہے ہیں تو میں ہر ویڈیو میں نیت وغیرہ بتاتا ہوں نا, تو ایک میں نہ بھی بتائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. تو آپ کہیں گے یہ بھی غلط ہے, تو بتا دیتے ہیں آپ کیا یاد کرو گے. اچھا, درود ابراہیم سے جب آپ نے 21 مرتبہ اثار لگانا ہے نا, تو اثار لگانے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے, پہلے نہیں کرنی. میں اکثر پہلے بھی کرواتا ہوں, وہ وظائف کی نوعیت کے حساب سے ہوتا ہے, کچھ وظائف میں پہلے کچھ میں بعد, وہ سارا معاملہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ نے بعد میں کرنی ہے. درود ابراہیم جب روحانی طاقتیں آ جائیں گی تو اصل میں آپ نے ان کو بتانا ہے, روحانی طاقتوں کو, ٹھیک ہے, کہ ہم نے آپ کو کیوں بلایا ہے. تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ جی میں اپنا اثار کرتا ہوں یا اپنا اثار کرتی ہوں, ٹھیک ہے جی. اپنی حفاظت کے لیے ہر قسم کے جادو, جنات, اسیب, سیاسار, شیطانی عملیات, شیطانی اثرات, رجت, گھر کے اندر موجود جتنے بھی شیطانی طاقتیں, شیطانی اثرات میرے بچوں پر, میرے شوہر پر, میرے گھر پر, میری فیکٹری پر, میرے کارخانے پر, میری دکان پر, میری بائک, موٹر سائیکل, گاڑی پر, میری ہر چیز پر آپ نے کہنا ہے کہ اگر کوئی شیطانی اثرات موجود ہے تو وہ نکل جائے. میں روحانی طاقتوں سے اپنی روحانی حفاظت کا اثار لگاتی ہوں یا لگاتا ہوں. تو جب آپ کہیں گے نا نکل جائے, تو اس کا مطلب ہے آرڈر آپ دے رہے ہیں, تو آپ ان کو موقع دے رہے ہیں, چلے جاؤ بھائی, کیونکہ روحانی طاقتیں آ گئی وہ تو نہیں آپ کو چھوڑیں گی نا, ان کے کاغذوں میں معافی نہیں ہے. تو آپ نے موقع دے دیا نا, تو اس سے یہ ہوگا کہ شیطانی طاقتیں کبھی آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو بھی جاتی نا, تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی. یہ بھی بریک بات ہے, لیول کی بات ہے, اندر کی بات ہے یار, اثار میں نہیں بتاتا. تو آج آمد تھی, میں نے بتا دیا. چلے آگے چلتے ہیں جی. آگے آپ نے جو ان سے ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, درود شریف کچھ بھی آپ نے نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا, اس عمل سے آپ کے رزق میں, کاروبار میں بے انتہا اضافہ ہوگا, آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا, آپ کے دشمن برباد ہوں گے, ذلیل ہوں گے, رسوا ہوں گے, دشمنوں کی زبان بندیاں ہوں گی, دشمن گونگے, بہرے, اندھے, کانے, لولے, لنگڑے ہو جائیں گے, یہاں تک کہ دشمن آپ کے نزدیک بھی نہیں آئیں گے. یہ اتنا لیول کا عمل ہے, اتنا لیول کا, ٹھیک ہے نا جی. اور آپ کے گھر سے غربت, تنگ دستی, فقر و فاقہ نکل جائے گی. عمل ایک ہے, فائدے اس سے آپ کو ہزاروں ہوں گے, ہزاروں. آپ کا دل کرے گا اس عمل کو میں اپنی زندگی میں رکھ لوں. یہ روحانیت کا سمندر ہے, سمندر. آپ کے وجود کے اندر اگر آپ نے روحانی نسبت سے اس عمل کو کیا تو آپ کا وجود اندر سے روحانی نور علی نور ایسے ہو جائے گا کہ آپ کہیں گے کہ کیسے یار, ماں کے پیٹ سے جب بندے نے جنم لیا ہوتا نا, جیسے گناہوں سے بالکل ایسے آپ ہلکے پھلکے ریلیکس ہو جائیں گے, جادو ختم ہو جائیں گے, دشمن آپ سے بھاگنا شروع ہو جائیں گے, دشمن آپ کے سامنے آنکھ اٹھا کے سر بات نہیں کر. مرد و خواتین, بچے, بزرگ, جوان, میں کہتا ہوں یہ میلہ لوٹ لینا چاہیے آپ کو. یہ ایسا روحانی عمل ہے نا جی, کمال ہے سر. اس کی آپ کو خاص ترتیب, خاص ترکیب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اثار آپ نے لازمی لگانا, کھلے میدان میں نہیں کرنا اس عمل کو, چھت پہ بیٹھ کے نہیں کرنا آپ نے, گراؤنڈ میں بیٹھ کے نہیں کرنا آپ نے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نہیں کرنا. میں پہلے بتا رہا ہوں یہ مقناطیسی عمل ہے, اور یہ عمل پہلے مقناطیس کے ذریعے شیطانی طاقتوں کو اپنی قید میں کرتا ہے, بعد میں ان کو واپس بھیج دیتا ہے جہاں سے وہ آئی ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو کھلے میدانوں میں کیا, چھت پہ کیا, تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ کیا ہونے والا ہے. سمجھ کے کیا کہ بند کمرہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس بند کمرے میں بدبو نہیں آنی چاہیے, خوشبو آنی چاہیے, اور خوشبو سے معطر نہیں کر لینا کمرے کو. نارمل جو روم کی خوشبو ہوتی ہے وہ علیحدہ, اس کے لیے کوئی پرفیوم, کوئی اگربتیاں وغیرہ نہیں جلانی بھائی, ٹھیک ہے نا. آپ چلے ملے نہیں کر رہے, کوئی کاٹا وادا ہو گیا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کا آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو جتنا سمجھایا جاتا ہے اتنا کرے, تو ذمہ داری پوری لے رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. نارمل جو روم کی خوشبو ہوتی ہے, اس روم کی خوشبو میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. اور محترم یا محترمہ کوئی بھی اس عمل کو کرے, اس کا جسم پاک ہونا لازم ہے, ملزوم ہے, شرط اول ہے. بغیر جسم پاک کے وہ عمل کو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے جی. جسم کا پاک ہونا ضروری ہے. اور وضو کر لیں, زیادہ لطف لینا تو پھر اگر توفیق ہے, آج کل تو پھر گرمیاں شرمیاں چل رہی ہیں, تو مرد حضرات تو دن میں 3 دفعہ نہاتے ہیں, تو غسل کا اہتمام فرما لیں تو سبحان اللہ, روزانہ کی بنیاد پہ فرما لیں یا جمعے کے جمعے, ٹھیک ہے نا. تو اس عمل کو 7 دن تو آپ روزانہ مسلسل کریں. اس کے بعد آپ روٹین بنا لیں, جمعرات جمعے کو کر لیا کریں. کمال ہے سر, جمعرات جمعے کو تو ویسے اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں. اچھا سر, آگے آپ نے یہ اثار اپنا لگا لیا درود ابراہیم سے, پھر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جانا ہے. اگر آپ نے اس کو مسلسل 7 دن, 21 دن, 41 دن, 90 دن کرنا ہے,
कितने दिन भी मुसलसल अगर आपने करना तो टाइम आपने एक रखना, ये ऐसा ना हो कि टाइम आप रोजाना बदल लें, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। तो 3 दिन बाद भी कर लें, 7 दिन बाद भी कर लें, जुमेरात जुम्मे को भी कर लें, 3 दिन करना है 3 दिन का कर लें, 2 दिन करना है, कोई मसला नहीं। सदका और खैरात आप हुब्बे तौफीक इसके लिए दें। सूरह फातिहा 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम से असार बांध के सूरह फातिहा आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, औज़ु बिल्लाहि दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से आपने इसको 21 मरतबा पढ़ना है, 21 मरतबा सूरह फातिहा। जब 21 मरतबा मुकम्मल कर लेना, उसके बाद आपने जब 21वीं मरतबा लास्ट मरतबा जब आपने सूरह फातिहा पढ़ ली, उसमें एक आया मुबारक आएगी, जैसे मैं आपको बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि आखिरी मरतबा आप पढ़ रहे हैं, 20 मरतबा आपने पढ़ लिया, 21 मरतबा आप पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका, यहाँ पे रुक जाना आपने, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु, इसको आपने 100 मरतबा पढ़ना, एक तस्बीह पढ़ लिया सर, एक तस्बीह पढ़ने के बाद आपने फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ये आपकी होगी सूरह फातिहा। पढ़ते ही फौरन अब आपने वो अल्फाज अदा करने हैं जो इस अमल की और आपके मकसद की जान है। आपने पहला लफ्ज ये बोलना है कि इस अमल की रूहानी ताकतें जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि मेरा जो फला बिन फला दुश्मन है, उसका नाम उसकी वालदा का नाम ले ले, नहीं मालूम तो फिर आपके भी जो भी मेरा दुश्मन है, दोनों सूरतों में जहां भी है, जहां भी उसने तावीज़ात दफन किए हैं, दुनिया के किसी कोने में वो रहता है, जहां से उसने किया है करवाया है, मैं चाहता हूं मेरे वजूद मेरे घर अंदर बाहर से जहाँ शैतान के साथ मौजूद है वो वापस जाए, जिस तरह उसने मेरी बर्बादी की उसकी हो, ठीक है। एक तो ये चीज। दूसरा, नॉर्मल रूटीन में कोई ब्लैकमेल आपको कर रहा है तो आप कहें कि मैं चाहता हूं कि उसकी जुबान बंदी हो, उसको अपने मामलात में उलझा दिया जाए ताकि वो मेरी तरफ तवज्जो ना करे। तीसरे नंबर पे आप रिज़्क के लिए, कारोबार के लिए कर्ज में है तो आप कहें जी मैं मकरूज हूं, कैदी है कोई आपका, तो उस रिहाई के लिए। इस तरीके से कोई भी अलगर्ज कि दुनिया के हर मकसद हर हाजत के लिए, जादू जिन्नात सेब साया सर शैतानी असरात को वजूद से खारिज करने के लिए पानी पर दम करके पिए, हर किस्म की बीमारी। मैं कहता हूं जादू से जकड़न होगा ना आपका दिलो दिमाग, कोई मसला नहीं, बच्चा नालायक होता जा रहा है, पानी पर दम करके पीना। सरकार ये अमल आप करें, मर्दों खवातीन सर आप ये अमल कर लें, इंशाल्लाह नजारा आ जाएगा आपको, ऐसा लेवल का अमल है। एक आपने नियत करके फौरी दुश्मन के लिए तो दुश्मन के चेहरे का तस्वुर करके इस तरह दोनों हाथ खोल के इस तरह आपने कर देना है, ठीक है जी। और अगर नॉर्मल रूटीन में आप हैं तो उस नॉर्मल रूटीन में आप कोई भी किसी भी मकसद हाजत के लिए तो वो आप दुआ कर लें अल्लाह की बात। फौरन आपने 21 मरतबा लास्ट में दुरूद इब्राहिम असार करके, ठीक है, पानी आपके पास उस वक्त एक गिलास होना चाहिए, जैसे ये एक गिलास है मेरे पास, इस तरीके से आपने पानी का एक गिलास लेना है, उस पर इस तरह दम करना है, और दम करने के बाद आपने वो पानी जो उनसे है उसको सर पे, चेहरे पे, कोई भी मामला वो रोजाना की बुनियाद पे आप करें। सारी जिंदगी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस अमल को 90 दिन कर सकते हैं, 41 दिन कर सकते हैं, 70 दिन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, 1 दिन कर सकते हैं। सर अमल बड़ा लेवल का है, यकीन मानिए ये अमल की खास इजाजत उन बहन भाइयों को जिन्होंने वीडियो मुकम्मल देखी और वीडियो को लाइक किया है। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ कारोबार में बरकत अता फरमाए, और जादू जिन्नात सेब साया शैतानी अमलियात असरात से महफूज फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।